وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، علماء کرام کی موجودگی میں اور بالخصوص استاد محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حفظہ اللہ، جن کے سامنے میں نے کبھی گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کی، لیکن آج ان کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے ہم کلام ہو رہا ہوں. اور اسی طرح قائد محترم فضیلت الشیخ سید عتیق رحمان شاہ محمدی حفظہ اللہ تعالی، ان کی موجودگی میں میرا آپ سے ہم کلام ہونا یہ انصاف کے آداب کے منافی ہیں، لیکن الامر فوق الادب، حکم جو ہے وہ ادب سے بالا تر ہوتا ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بات کے آغاز سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المؤمنین نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے. فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے مطابق ہے. اور جب آپ اس دنیا سے گئے، جانے سے پہلے آپ نے فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ دو چیزیں کیا تھی جی؟ فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. کوئی گمراہ کر بھی نہیں سکے گا، راہ راست سے نہیں ہٹو گے. وہ دو چیزیں کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ کتاب جو اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو دے کے گئے، آج ہم نے اس کتاب کو پسے پشت ڈالا ہے، اس قرآن کو پسے پشت ڈالا ہے، اس سے اعراض کیا ہے، اس سے دور ہوئے ہیں. نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. رمضان کو گزرے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کے کتنے پارے اس عرصے میں پڑھے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان میں نے قرآن کو بند کر کے رکھا تھا اور آج تک میں نے اس کو کھولا ہی نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھیے، قرآن سے دور ہونے والا، اللہ کے رسول جو دو چیزیں چھوڑ کے گئے ان سے دور ہونے والا دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور کل قیامت والے دن بھی نقصان اٹھائے گا. دنیا میں جو نقصانات ہیں ان میں سے پہلا نقصان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہمیں دے کے گئے ہیں، اگر اس قرآن سے ہم دور ہو گئے نا تو قرآن نے خود بیان فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے قرآن سے، میرے دین سے، شریعت سے، میرے پیغام سے غافل ہو گیا اور اس سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے. اس کی معیشت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے. آج ہم بھی معیشت مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مال کمانا چاہتے ہیں، دنیا میں راحت اور سکون چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر قرآن سے دور ہیں، آپ کے پاس لاکھوں اربوں کروڑوں ہوں، آپ اس وقت تک سکون والی زندگی نہیں گزار سکتے جب تک اس قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا. اور دوسرا نقصان اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو اس قرآن سے دور ہوتا ہے،
جو میرے اور آپ کے پیغمبر ہمیں دے کے گئے، شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس قرآن سے غافل ہوتا ہے، جو رحمان کی اس یاد سے غافل ہوتا ہے، فرمایا ہم شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا دوست اور ساتھی بن جاتا ہے۔ آج ہم بھی شکوہ کرتے ہیں، ہم بھی علماء کے پاس جاتے ہیں، کوئی دم کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، بچے بیمار رہتے ہیں، گھر میں بیماریاں رہتی ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے۔ گھر میں سکون کیسے آئے کہ ہم اس قرآن سے جو دور ہوئے ہیں۔ اور تیسرا نقصان اس دنیا کی زندگی میں، ہر انسان عزت کی تلاش میں ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے مجھے عزت ملے، مجھے مقام ملے، مجھے مرتبہ ملے، لیکن یاد رکھیے میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے عزتیں عطا فرماتے ہیں اور اس قرآن سے دوری کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ کہیں ہماری رسوائی کا سبب یہی تو نہیں ہے کہ ہم نے پیغمبر کے دیے ہوئے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ دنیا میں معیشت بھی کمزور رہتی ہے، بیماریاں بھی رہتی ہیں، شیطان کا تسلط بھی رہتا ہے، اور پھر جو انسان قرآن سے دور ہوتا ہے عزت نہیں حاصل کر پاتا، اور پھر دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے نا۔ جب آخرت کی زندگی شروع ہوگی اس قرآن سے دور رہنے والے کے ساتھ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پہلا نقصان قیامت والے دن یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے اندھا کر کے قبر سے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی أعمى، کہے گا اللہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں دیکھا کرتا تھا، مجھے ہر چیز نظر آتی تھی، آج مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائیں گے دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی، تو نے ان کو جھٹلا دیا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہوتا ہے بصیرت سے عاری ہوتا ہے، قیامت والے دن نگاہوں اور آنکھوں سے بھی عاری ہو جائے گا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا، اختصار کے ساتھ اپنے وقت کے اندر بات کو کلوز کرتے ہوئے، دوسرا نقصان یہ قرآن مجید خود اس انسان کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہ ہوگا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا، اور وہ پیغمبر جس نے میری اور آپ کی شفاعت کرنی ہے، جنہیں شفاعت کبریٰ عطا کی گئی اور جن پہ ہم بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم گناہگاروں کا سہارا بنیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، قرآن سے دور رہنے والے کے بارے میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اس کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے جو قرآن سے غافل ہوتا ہے، جو قرآن سے دور ہوتا ہے۔ اور چوتھا اور سب سے بڑا نقصان، یہ قرآن مجید اس انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا جو اس قرآن کو پس پش ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن سفارشی ہے اور اس کی سفارش قبول ہوگی، وماحل مصدق، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے اس کو اپنا امام بنا لیا، اپنا مقتدی بنا لیا، یہ قرآن اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ وَمَن جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، فرمایا کہ جس نے اس کو پسے پشت ڈال دیا، یہ قرآن اس کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن سے جڑنے والے بن جائیں۔ جس قرآن نے میرے اور آپ کے نبی کا اخلاق بیان کیا ہے، جو قرآن میرے اور آپ کی نبی کی سیرت اور کردار ہے، کاش کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو کیا خیال ہے، ہم نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں نا؟ ہم سب بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ضرورت ہے کہ اگر ہم قرآن سے دور ہیں تو اس قرآن کے قریب ہو جائیں۔ صرف یہ قرآن رمضان میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے
اور ہفتے کے 7 دن ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کریں. اپنے لیے ایک صفحہ بھلے آپ مختص کر لیں، ایک صفحے سے زیادہ جتنا آپ کے لیے ممکن ہو، لیکن روزانہ کی روٹین بنائیں کہ ہم اس قرآن کو پڑھا کریں گے. اللہ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.